افنان کی 2 ویڈیوز نکل کر آنے کے بعد اب یقین جانیے افنان بری طریقے سے پھنس چکا ہے، کیونکہ اس کا اب پولیگرافک ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے۔ پولیگرافک ٹیسٹ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی ہارٹ بیٹ، آپ کے بلڈ پریشر، آپ کی دیگر میڈیکلی ٹرم میں جو تصور کی جاتی ہیں چیزیں، اس کی بنیاد پر آپ سے سوال کیا جاتا ہے، اور اگر آپ جواب غلط دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ہارٹ بیٹ اور بلڈ پریشر سے اس بات کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ جناب آپ نے اس بات کا جواب غلط دیا ہے، جھوٹ پر مبنی جواب دیا ہے۔ کیونکہ جو اس سے پہلے بون ٹیسٹ اور ایک اور ٹیسٹ جس کو فوٹوگرافی ٹیسٹ کہا جاتا ہے، وہ جو ٹیسٹ کیے گئے، اس نے افنان کی پوزیشن کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ 2 ویڈیوز پولیس نے برآمد کی ہیں، ایک تو جناب میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ چین کی ویڈیو ہے، اور ایک افنان کے گھر کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو اس کے دوست نے یعنی ابراہیم نے جو بیان دیا نا کہ جو لڑائی ہوئی تھی، لڑائی میں اس کا چشمہ ٹوٹا، اس کے ہاتھ پہ چوٹ لگی، یہ لڑائی واقعی میں ہوئی تھی۔ اب بدقسمتی ہے یا جان بوجھ کے معاملہ ہے کہ افنان کی گاڑی کو حادثہ اسی گاڑی کو ہوا جس سے اس کا جھگڑا ہوا تھا۔ لیکن اب میں آپ کو بتا دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں۔ جناب افنان حادثہ کیس اب آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ افنان کے کیے گئے ہیں، جس کے رپورٹس میں آج آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور اس رپورٹس کی بنیاد پر افنان کے حوالے سے افنان کا جو کیس ہے نا وہ کافی زیادہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب پولیگرافک ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ جو کہ ایک مشین کے تھرو کیا جاتا ہے، اور اس مشین سے جو آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں، اس مشین کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جناب آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ٹیسٹ کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ یہ ٹیسٹ کب کیا جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ 2 ویڈیوز ملی ہیں پولیس کو، ان 2 ویڈیوز کی بنیاد پر اب فوٹوگرافک ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ بھی کیا جائے گا، تاکہ پتہ چل سکے جو افنان کی سٹوری ہے، جو ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے، وہ کس حد تک میچ کر رہی ہے۔ لیکن جناب ایک چیز میں آپ کو اس سے پہلے ڈسکس کر دوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کیس کے اندر اپنی طرف سے بنائی جا رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب افنان اس کیس میں اس حد تک ملزم ہے، اس حد تک قصوروار ہے کہ جناب وہ انڈر ایج ہو کے گاڑی چلا رہا تھا، اس کو گاڑی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ اس کے والد اس حد تک قصوروار ہیں، اس حد تک ملزم ہے کہ انہوں نے ایک اپنے انڈر ایج بیٹے کو جو کہ 18 سال سے کم عمر ہے، انہوں نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے اپنی مرضی سے اس کو گاڑی سکھائی اور اس کو گاڑی کی چابی دی۔ مطلب آپ اس کے برابر تک میں نہیں بیٹھے ہوئے، کیونکہ اگر دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر انڈر ایج ہیں تو آپ گاڑی تو بالکل نہیں چلا سکتے، لیکن اگر آپ کی ایج ہو گئی اور آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو چلیں آپ لرننگ لائسنس میں چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے برابر میں ایک پکا لائسنس والا بندہ ہونا چاہیے۔ اکیلے آپ کو گاڑی کوئی نہیں دیتا ہے گاڑی چلانے کے لیے۔ انفیکٹ اگر آپ کے پاس لائسنس بھی ہو اور آپ کے پاس وزٹ ویزا ہو تب بھی آپ کو گاڑی چلانے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جاتی ہے۔ لیکن لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ افنان بے قصور ہے، اس سے ایک حادثہ ہو گیا، اور حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن جناب اگر وہ بے قصور ہے تو یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ آج میری بات ہوئی اور میں آپ کو پریسائزلی بتاتا ہوں جو افنان کی حرکتوں کے حوالے سے مجھے بتایا گیا۔ افنان جہاں اس وقت ہے وہاں پر اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، وہ بوکھلائی والی حرکتیں کر رہا ہے، اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے جس سے پولیس کو اس پر شک مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کبھی اپنے جو اس کے دوستوں نے جو انکشافات کیے ہیں، اس انکشافات سے پہلے تو کافی زیادہ کانفیڈنٹ تھا، کافی زیادہ کانفیڈنٹلی جواب دے رہا تھا، اس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ لیکن جب اس کے دوستوں نے اس کے خلاف بیان دے دیا، وہ جو ایک بیان نکل کر سامنے آیا کہ جناب اس حادثے سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، اور وہ واقعہ لڑائی اور جھگڑے کا تھا۔ اس لڑائی اور جھگڑے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ افنان کے گلاسز تک ٹوٹے تھے، اور جو برابر میں ابراہیم بچہ بیٹھا ہوا تھا جس نے بیان دیا، اس کے ہاتھ میں چوٹ بھی اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ حادثے سے پہلے جو لڑائی ہوئی تھی وہ کافی سنگین قسم کی لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی نے اس کو کافی زیادہ طیش میں لا دیا تھا، کافی زیادہ غصہ دلا دیا تھا۔ بچے بڑی جلدی غصہ ہو جاتے ہیں جناب، سمجھ بہت کم ہوتی ہے، سوچنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، پرکھنے کی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس سے یہ حادثہ ہو گیا۔ اب یہ حادثہ اس نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے، یا اس سے انجانے میں ہو گیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہہ لیجئے، اس کے والد صاحب کی بدقسمتی کہہ لیجئے، اسی گاڑی کو اس نے ہٹ کیا جس گاڑی کے ساتھ اس کا تھوڑی دیر پہلے جھگڑا ہوا تھا، پھر اس کے خلاف ایک کیس بن گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کچھ ایسے ٹیسٹ کیے گئے ہیں
جس ٹیسٹ کی بنیاد پر یہ پتا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اس کی عمر بیسکلی ہے کیا. ایک ٹیسٹ اس کا کیا گیا ہے بون ٹیسٹ. اچھا یہ بون ٹیسٹ 70 اور 75% ایفیشنسی کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن 25% ڈاکٹر اس پر بھروسہ نہیں کرتے, اور اس کی رینج ہوتی ہے. لیٹ سپوز اگر آپ کی ایج 14 سال ہے تو یہ بتائے گا 12 سے 16 سال کے درمیان ہے. مطلب آگے کی ایج بھی بتائے گا اور پیچھے کی ایج بھی بتائے گا. یہ ایک آپ کو بتایا لمٹ بتاتا ہے کہ اس لمٹ میں اس کی ایج ہو سکتی ہے. لیکن بون ٹیسٹ کبھی بھی ایفیشنسی کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے کسی بھی ملزم کی عمر کا تعین کرنے کے لیے. جو سب سے بہترین ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ دعا زہرا کا بھی کیا گیا تھا. دعا زہرا کا پہلا بون ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کے دانتوں کا ٹیسٹ کیا گیا تھا. دانتوں کے ٹیسٹ میں اس کی عمر باقاعدہ پریسائزلی 14 سال کچھ مہینے نکل کر آئی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اس کی انڈر ایج ہے, اور واقعی وہ انڈر ایج نکل کر آئی. لیکن بون ٹیسٹ جب کیا گیا تو بون ٹیسٹ میں اس کی عمر 17 سال نکل کر آئی تھی. یہ بڑا ڈفرنس ہوتا ہے ان دونوں ٹیسٹ کے اندر. لیکن اب پولیس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پولیگرافک ٹیسٹ کرے گی. پولیگرافک ٹیسٹ میں مشین کے ساتھ ملزم کو رکھا جاتا ہے. آپ کے بلڈ پریشر, آپ کے جو ہارٹ بیٹس ہے, اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ جو بات کر رہے ہیں, جو جواب دے رہے ہیں, وہ سچ کی بنیاد پر ہے یا جھوٹ پہ ہے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہاں پر تو پولیس کے نام سے اور کورٹ کچہری کے نام سے ایک عام انسان ڈرتا ہے, گھبراتا ہے. وہ کہتا ہے یار کیا میں ان چکروں میں پڑھوں, میرے اپنے روزگار کے معاملات ہیں, دیگر معاملات ہیں, یہاں پہ 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو جاتا ہے, تو میں ان چیزوں میں کیسے پڑھوں. لیکن جو انسان نہ چاہتے ہوئے پڑ جاتا ہے اس کا بھی دل دھڑکنے لگ جاتا ہے اگر پولیس, کیونکہ ایک خوف ہے نا, مدد والا معاملہ تو نہیں ہے, مطلب حفاظت والا معاملہ تو نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ اگر پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو جو چیز نہیں بھی کی ہوگی وہ بھی وہ قبول کروا لے گی. یہ تاثر دیا جاتا ہے, یہ معاملات دیے جاتے ہیں. کورٹ کے میٹر چلے گئے تو کورٹ کے میٹر میں معاملات اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ بھائی بیٹا کورٹ میں جائے گا اور فیصلہ اس وقت ہوگا جب اس کی اپنی اولاد ہو چکی ہوگی. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو لوگ جو ہے نا, عام انسان, پاکستانی عوام, وہ کورٹ کچہری اور یہ تھانے کے معاملات سے ڈرتی ہے, بچتی ہے, گھبراتی ہے. لیکن یہ سارے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ افنان جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ اب نارمل ٹائپ میں تصور کی جاتی ہے. نارمل وہ حرکتیں نہیں ہیں. پریشان ہو رہا ہے, گھبرا رہا ہے, پسینے اس کے چھوٹ رہے ہیں. ایک دفعہ تو کہا جا رہا تھا کہ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے, اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. تو لیٹس سی جناب, جب یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا کہ کیا کیا چیزیں ہوئیں. لیکن 2 ویڈیوز پولیس کے پاس آ چکی ہیں. ایک ہے جناب انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ چین کی ویڈیو, اور دوسری ویڈیو جو ان کے گھر سے جو کیمرے خراب تھے وہ تو ایک الگ معاملہ تھا, ایک کیمرے میں وہ ویڈیو نکل کر آئی ہے. اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ جناب اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا مفروضے پر مبنی افنان کا بیان ہے. لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور کیجیے سبسکرائب. نہیں اچھی لگی ہے تو آپ کی مرضی ہے. اگر اچھی لگی ہے تو لوگوں میں سرکولیٹ ضرور کیجیے گا. جو بھی آپ کا فرینڈ سرکل ہو, جو بھی آپ کے واٹس ایپ سرکل ہو یا فیس بک سرکل ہو, سوشل میڈیا سرکل ہو, اس میں سرکولیٹ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو